فاطمہ کے نال یہ وعدہ نبھائیں گے. یہاں پر اتنا ضرور عرض کر دوں کہ اب یہ عزادار جو یہاں بیٹھے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ احسان کر رہے ہیں واقعہ کربلا کے اوپر کہ وہ اس کو زندہ رکھنے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. جی نہیں، یقیناً عزاداری کربلا کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے، لیکن عزاداری ہماری محتاج نہیں ہے، ہم عزاداری کے محتاج ہیں. ہمیں جو تو یہ عزاداری روح کربلا کی بقا کا ذریعہ ہے. اس انسٹیٹیوشن کو معصوموں نے خصوصی اہتمام سے ترتیب دیا ہے، اور اب اس میں کوئی شک نہیں کہ عزاداری کربلا کے بقا کا ذریعہ ہے. لیکن ہمارا اور عزاداری کا تعلق یہ نہیں ہے کہ ہم عزاداری کو قائم کیے ہوئے ہیں. عزاداری نے اگر کسی عزادار نے کچھ وقت عزاداری کو دیا ہے تو عزاداری نے انعام میں اس کو بقا دی ہے، اس کو زندگی عطا کی ہے. عزاداری نے کبھی مفت میں آپ کے آنسوؤں کو قبول نہیں کیا. اس کی قیمت اتنی بڑی قیمت ہے کہ آپ ذرا غور فرمائیے کہ آج دنیا میں جتنی قومیں موجود ہیں یا ماضی میں جو قوم اپنے اپنے دور میں اس نے نمایاں مقام حاصل کیا، اس کی کوئی نہ کوئی بیسز ہے اس کے وجود کی. کچھ قومیں اس لیے باقی ہیں کہ چائنا کے ایک صدر نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ اگر آج ایک تیسری عالمی جنگ چھڑ جائے تو اوروں کو پریشانی ہوگی، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر ہمارے 2 کروڑ آدمی بھی مر جائیں اس جنگ میں تب بھی ہم دنیا کی سب سے بڑی قوم رہیں گے. یعنی ان کو اپنی تعداد پہ ناز ہے کہ یہ ہم اگر دنیا میں موجود ہیں تو اپنی تعداد کے بلبوتے پہ موجود ہیں. کچھ قومیں وہ ہیں کہ جو تعداد میں اتنی بڑی نہیں ہیں لیکن انہوں نے اتنا اسلحہ، اتنا ٹکرانے کی صلاحیت، دشمن کو شکست دینے کی قوت اتنی پیدا کر لی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طاقت کے بلبوتے پہ زندہ ہیں. وہ اپنے اس عسکری قوت کی بنیاد پر اپنی زندگی کا سامان فراہم کرتے ہیں. کچھ قومیں وہ ہیں کہ جو اپنے پاس دولت کے ایسے ذخائر رکھتی ہیں کہ تعداد کم ہوگی، اسلحہ نہیں ہوگا، لیکن دولت سے ہر چیز خریدنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. جب تک ان کے پاس دولت ہے وہ دنیا کے اندر باقی ہیں. ہر قوم کے بقا کا کوئی اصول ہوتا ہے. کچھ قومیں وہ ہیں جو علم کی بنیاد پر، اپنے بے پناہ صلاحیتوں کی بنیاد پر تھوڑی سی تعداد رکھتے ہوئے بھی دنیا کے اندر بہت نمایاں اور باقاعدہ موجود ہیں. ذرا انصاف سے بتائیے کہ ان سب چیزوں میں سے آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نہ تو تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہیں، نہ مال و دولت کے اعتبار سے زیادہ ہیں، نہ اپنی فوجی قوت کے اعتبار سے زیادہ ہیں، اور نہ علم و ہنر میں آپ دوسری اقوام کے مقابلے میں کوئی خصوصیت یا امتیاز رکھتے ہیں. ساری قومیں ان بنیادوں پہ زندہ ہیں. جب تک بنیاد ہے وہ موجود ہیں، جب بنیاد ختم ہو گئی ختم ہو گئی. مسلمان اسپین میں تلوار لے کے گئے تھے، جب تک تلوار ان کے ہاتھ میں تھی اقتدار ان کے پاس تھا، موجود رہے. جس دن اقتدار ختم ہوا اس دن وہاں سے اسلام رخصت ہو گیا. آپ کے پاس بقا کا کون سا ذریعہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. نہ لشکر، نہ سپاہ، نہ دولت، نہ علم و ہنر. ان تمام اعتباروں سے آپ میں سے آپ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جو آپ کی زندگی کا سامان ہو. پھر بھی نہ صرف یہ کہ آپ زندہ ہیں بلکہ ان حالات میں زندہ ہیں کہ مقابل کی اور مخالف کی قوتیں آپ کو مٹانے کے تمام حربے استعمال کرتی ہے. مٹانے والے خود مٹ جاتے ہیں، آپ ہر دور میں زندہ و سلامت موجود ہیں. تو یہ زندگی ہے، یہ بقا ہے تو کس ذریعے سے ہے؟ صرف اور صرف ایک چیز ہے اور وہ عزائے حسین ہے. یہ عزائے حسین آپ کی معاشرت ہے، یہ عزائے حسین آپ کی تہذیب ہے، یہ عزائے حسین آپ کی بقا کا ذریعہ ہے، آپ کے آنے والے نسلوں کے دین اور عقیدے کا تحفظ ہے. یہ عزائے حسین آپ کے وجود کو باقی رکھتی ہے. یہی عزائے حسین آپ کی شناخت ہے، یہی پہچان ہے. اس لیے
یہ ایک نعمت ہے جو آپ کو عطا ہوئی ہے. عزائے حسین نعمت ہے جو عطا ہوئی ہے, یہ آپ کے زندگی کی ضامن ہے. یاد رکھیے کہ یہ عزاداری آپ سے آپ کی بقا کے لیے, وہ محتاج نہیں ہے آپ کی. امام حسین کبھی ہمارے محتاج نہیں رہے. جس کو زمین روئی ہو, جس کو آسمان رویا ہو, جس کو پتھروں نے خون اگل کے اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا ہو, وہ ہمارے آنسوؤں کا محتاج نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے دنیا کی وہ قومیں جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتی, اگر ان کے کان تک بھی کربلا کا پیغام پہنچ گیا تو انہوں نے بھی آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا ہے. وہ حسین جو پتھر کو رونے پہ مجبور کر سکتا ہے, اس کے سامنے اگر ہم نے اپنے چند حقیر آنسو پیش کر دیے تو یہ حسین پہ احسان نہیں ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ ان آنسوؤں کو حسین نے کس طرح سے بدلا ہے, کن انعامات کے ذریعے آپ کو نوازا ہے. ان انعامات کو دیکھیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت معمولی مال کی بہت بڑی قیمت ہے. یہ آنسو ان کی کیا حقیقت ہے, ٹھوکر لگے تو نکل آتے ہیں, کچھ مال چلا جائے نقصان ہو جائے تو آنسو نکل آتے ہیں, کوئی عزیز چلا جائے دنیا سے اس پہ آنسو نکل آتے ہیں. کیا کربلا کی قیمت میں ان آنسوؤں کی کوئی وقت تھی؟ اتنے بڑے واقعے کہ کیا یہ صلہ ہم دے سکتے تھے؟ نہیں. لیکن یہ کربلا کا احسان ہے کہ اس نے ان آنسوؤں کو باقاعدہ وصول کیا, اس دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی. دنیا بھی اگر آپ کی پروان چڑھی تو انہی آنسوؤں کے طفیل, اور آخرت میں جو درجے ملیں گے وہ بھی انہی آنسوؤں کے طفیل. ذرا سوچئے, فرضی داستانیں, قصے, کہانیاں, ایسی فلمیں کہ جو درد بھری داستان ہے, جانتے ہیں کہ جھوٹی کہانی ہے, کسی مصنف نے اپنے ذہن کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے, لیکن یہ جانتے ہوئے بھی کہ جھوٹ ہے, فرضی ہے, اس کی درد بھری داستان کو سن کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. جو جھوٹ پر آنسو نکل آتے ہوں وہ آنسو ان کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے؟ بے وقت ہیں یہ آنسو. لیکن یہ حسین کا کرم ہے, حسین کی مادر گرامی کا کرم ہے کہ انہوں نے ان آنسوؤں کو یہ قدر و قیمت ادا کر دی ہے.